تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک ایسی دوا ہے دعا کی شکل میں، اس دوا کو مؤثر کرو۔ اور فرمایا اس کو مؤثر کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا مؤثر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی دعا میں یقین کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرے، یقین کیا کرو، اس سے تمہاری دعا مؤثر ہو، یقین کے ساتھ کیا کرو۔ اور فرمایا الحاء فی الدعاء، دعا میں اصرار کیا کرو، دعا میں اللہ تعالی سے آسان لفظوں میں ضد کیا کرو۔ اللہ تعالی سے لے کے ہی رہنا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں سے چمڑ جاتا ہے تو اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ اترتا ہے، اور اس کو اپنی ماں کے بارے میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس کو اگر چانٹا گلی میں لگے تو اس کی زبان سے آواز کیا آتی ہے؟ اماں۔ حالانکہ اماں سامنے کوئی نہیں، چانٹا لگا، آواز کیا نکلی؟ اماں۔ یعنی میرا تحفظ ماں کی گود، میرا تحفظ ماں کی پناہ میں۔ یہ اندر کہنا اے اللہ، اللہ تو ہی کرے گا نا، جب کوئی حالت آئے اللہ اللہ ہی کرے گا، اسی میں میری پناہ ہے، اسی میں میری حفاظت ہے، یہ یقین۔ اور ساتھ اللہ تعالی کے سامنے اصرار، خوب اصرار کرے، اور پھر دل کے حضور کے ساتھ، دل کے توجہ کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ یہ دعا کرے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اوقات بتائے ہیں جس سے دعا اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے، جس سے یہ دوا، دیکھو نا بھائی، دعا اگر بے ٹائم کھاؤ یا اس دوا کو صحیح طور پہ نہ کھاؤ، صحیح وقت پہ نہ کھاؤ، یا اس کے سامنے والی چیز سے پرہیز نہ کرو، تو ظاہر ہے اس کی تاثیر کم ہو جائے گی نا، یا اس دوا ہی کے اندر خرابی ہے۔ تو دعا جب دوا بنتی ہے تو اس کی اندر خرابی کیا ہوتی ہے کہ آدمی کوئی گناہ کی چیز مانگ رہا، اس کا مطلب یہ کہ یہ دوا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو کوئی گناہ کی چیز تو نہ مانگے اللہ سے۔ اور پھر کچھ اس کے اوقات ہیں اگر وہ ساتھ شامل ہو جائیں تو دعا اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک بات فرمائی، الثلث الاخیر من اللیل، رات کا آخری حصہ۔ ہم جیسے لوگوں کو تو بس اوقات سارے سال نصیب نہیں ہوتا، سحری کی برکت ہے، رمضان کی برکت سے ہر عام مسلمان کو بھی یہ کڑی نصیب ہو جاتی۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، الثلث الاخیر فی اللیل، رات کے آخری حصے میں یہ دعا کی قبولیت کو، اور دعا کی شکل میں جو اللہ نے دوا دی ہے یہ اسے اور مؤثر کرتا ہے۔ دوسری بات فرمائی وبین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جس میں وہ نماز کی انتظار کر رہا ہوتا ہے، یہ وقت بھی بڑی قبولیت کا۔ تیسری بات فرمائی ہر فرض نماز کے بعد، یہ بھی دعا کی قبولیت کی چیز ہے۔ اور تیسرا فرمایا جمعے کے دن جب ممبر پہ امام بیٹھتا ہے اور جب تک وہ بات شروع نہیں کرتا، خطبہ شروع نہیں کرتا عربی والا، تو اس کے درمیان اذان اور ممبر کے درمیان، خطبے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی بڑی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دن کے آخری حصے میں، دل کے آخری حصے میں یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک، یہ وقت بھی بڑی قبولیت کا۔ اور ساتھ ساتھ اس دعا میں خشوع بڑھ جائے اور اللہ کے سامنے انکساری بڑھ جائے، تضرع بڑھ جائے، دل روئے یا آنکھیں روئیں، رکت لی موجود ہو، قبلہ روح ہو، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے جائیں۔ اس دعا کو مؤثر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہو، حمد و ثنا ہو اور پھر درود ہو، اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ اور استغفار ہو، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کی۔
حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، اور پھر توبہ اور استغفار ہو، پھر اپنی حاجت دنیا کی ہو آخرت کی ہو وہ اللہ کے سامنے پوری یقین کے ساتھ پیش کرے، پوری امید کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے 2-3 موقع ایسے ملے کہ دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا تم نے ان الفاظ سے دعا کی ہے، اگر یہ الفاظ دعا میں آ جائیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ ان تینوں موقع پہ وہ الفاظ کیا دے؟ الحی القیوم۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ حی اور قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران میں یہی الفاظ آتے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ جو حی القیوم ہیں یہ اسم اعظم ہیں۔ اللہ کیوں پکارنا ان الفاظ کے ساتھ دعا کی شکل میں جو اللہ نے دوا دی ہے، اس سے دعا اور طاقتور ہو جاتی ہے، قبولیت کے اور قریب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ایک نبی نے دعا کی اور انتہائی مشکل گھڑی میں، سمندر تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کا پیٹ تھا، وہاں بھی اندھیرا موجود تھا، اور وہاں اللہ کی فریاد ان الفاظ سے ہو رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جو یہ دعا کرے گا اللہ اس دعا کو ان الفاظ کے ساتھ رد نہیں فرمائیں گے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صرف اسی صحابی کے لیے جو بچھلی کے پیٹ میں تھے یا سب کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے فاستجبنا لہ، ہاں، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی دی ہے کہ یہ اللہ رب العزت یہ دعا سب کی قبول کر، جو بھی ان الفاظ کے ساتھ صحیح یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔